السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق روکنے کا خاص عمل۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دراصل ہے زبان بند کرنے کا عمل، لیکن چونکہ یہاں پر طلاق کا مسئلہ ہے تو میں اس سے طلاق باندھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ طلاق اس سے کیسے بندے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا المیہ ہے کہ مرد حضرات اپنی جو اہلیہ ہیں اس سے تنگ آ کے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا کسی اور خاتون میں انٹرسٹ لینے کے بعد ان کو اپنی جو اہلیہ ہے وہ ان پہ ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ان کو بری لگنے لگ پڑتی ہے تو وہ ان کو طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یا مرد حضرات نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں، دوسری شادی کسی وجہ سے کرتے ہیں تو بعد میں اس کو طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو خاتون ہیں وہ جن کو ان کا شوہر جو ہے وہ طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ سب سے پہلے تو وہ خاتون اپنی تشخیص کریں کہ ان کو جو طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے یا جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے پیچھے اس خاتون کے اوپر جادو یا جنات کے اثرات تو نہیں، کیونکہ 99% میں بہت مطلب تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں، 99% خواتین کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ان کی شادیاں نہیں ہوتی، رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کر کر کے کسی سے علاج کرواؤ، کسی سے کچھ کرواؤ، تو وہ کروانے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں جو جنات سر چڑھے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، تو کسی نہ طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اب جنات جو ہیں وہ باقاعدہ تو آپ نے ختم نہیں کیے، نہ کوئی ایسا عمل لیا کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور رہیں، آپ نے تو وقتی طور پہ علاج کروایا اور اللہ اللہ کر کے نکاح ہو گیا، اور والدین نے کہا کہ ہماری جان سوکھی ہوگی تو الحمدللہ بچی اپنے گھر چلی گئی اور خیریت سے رہے۔ لیکن جو جنات مسلط تھے وہ پھر دوبارہ آ گئے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب پہلے مسئلہ یہ تھا کہ وہ شادی ہونے نہیں دے رہے، اب انہوں نے دیکھا کہ شادی تو ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ان دونوں میں طلاق کروائیں گے۔ وہ چونکہ وہ پیچھے لگ گئے، اب وہ طلاق، اب وہ جو بچی ہے نہ تو وہ علاج کروا سکتی ہے، نہ وہ اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے، نہ اپنے پیرنٹس کو کچھ کہہ سکتی ہے، تو وہ بیچاری اب اپنی جگہ پہ پس رہی ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس بچی کا نکاح میں بندش ہو، شادی رشتہ مشکل سے ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے وہ سب سے پہلے اپنا علاج کروائے، نہ کہ وظائف کریں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، علاج کروائیں۔ جیسے ہمارے ہاں 7 سلام چہل کاف کا عمل دیا جاتا ہے کہ تاکہ بچی کا پہلے آسانی سے نکاح ہو جائے، پھر آئندہ پوری زندگی اس کی سکیور رہے، کیونکہ وہ جو عمل ہم جاری کرواتے ہیں وہ مریض کے نام سے جاری کرواتے ہیں تاکہ دنیا میں ہم رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں، چونکہ ہم لوگ اس کے پیچھے پھر جنات کا جو نیٹ ورک ہے اس میں نام درج کروا دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ پوری زندگی وہ بچی کی معاونت کرتے رہیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے رہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگلے گھر میں جا کے جو مسائل آتے ہیں ان سے بھی وہ نپٹ سکتی ہے، تو شوہر کے مسائل ہیں اس سے بھی نپٹ سکتی ہے، بچوں میں مسائل ہیں، یہ ایک ہی عمل آپ کا بہت جگہ پہ چل سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ اپنی بچیوں کے لیے جہیز کا اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا جہیز لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا خرچ کر کے اس کو یہ عمل بھی دلوا دیں تاکہ وہ آئندہ روحانی طور پہ بھی سیکیور ہو جائے۔ آپ نے جو ہے دنیاوی طور پہ تو آپ نے اس کو پورا کر دیا، لیکن روحانی طور پہ جو جادو جنات کے جو آگے سسرال کے مسائل ہیں، آگے شوہر کے مسائل ہیں، آگے بچوں کے مسائل ہیں، ان کے لیے بھی تو اس کے بھی ایسا ہتھیار دیں کہ بیٹا یہ پاس رکھو تاکہ آئندہ زندگی میں آپ کے پاس روحانی مسائل بھی نہ ہو، دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، روحانی مسائل بھی حل ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ طلاق روکنا۔ اگر طلاق کسی وجہ سے آپ کو لگے کہ پہلے تشخیص کر لیں، تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات ہوں تو فوراً اپنا علاج کروائیں جادو جنات کا، تاکہ یہ مسئلہ آپ کا مستقل حل ہو جائے۔ تو جادو جنات کا علاج کرنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی یہ جو طلاق کی دھمکیاں آ رہی ہیں، یہ مسائل آ رہے ہیں، یہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جادو جنات کے اثرات ہیں اور ان کا آپ علاج کروا رہے ہیں، پھر بھی طلاق کی دھمکیاں آ رہی ہیں، تو پھر یہ عمل ساتھ میں کریں تو انشاءاللہ تعالی شوہر کی زبان کو بند کر دیں طلاق کے لیے، تاکہ وہ آپ کو یہ جو دھمکی دے رہا ہے بار بار طلاق کی، یہ جو میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ محبت کے اعمال کرتے رہیں تاکہ اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہو۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
جو ڈوری ہوتی ہے کالی یا سوت کا دھاگا ہوتا ہے کالے رنگ کا، 1 گز کے آپ نے 15 دھاگے لینے ہیں، مطلب یہ 1 گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اندازاً 3 فٹ کے آپ نے 15 دھاگے لینے ہیں، ان کی سب کی آپ نے ملا کے ایک ڈوری بنا لینی ہے 15 دھاگوں کی۔ تو 15 دھاگوں کی ڈوری بنانے کے بعد اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود شریف کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ فلاں فلاں بن فلاں کی زبان میرے حق میں بند ہو، کہ جو مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے یہ طلاق ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو آیت آپ کو میں بتاؤں گا اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود شریف کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں تک آپ نے اس آیت کو 1000 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پیغام لگانا ہے فلاں بن فلاں کی زبان میرے حق میں بند ہو، جو مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے وہ آئندہ طلاق کی دھمکی نہ دے۔ اس دھاگے کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے اس دھاگے کو 7 گرہ لگانی ہے، 7 گرہ لگانی ہے۔ یہ عمل کس دن کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ آپ نے 7 گرہ لگانی ہے، ہر گرہ کے اوپر آپ نے 491 مرتبہ اسی آیت کو پڑھنا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس آیت کو آپ نے 491 مرتبہ ایک گرہ پر پڑھنی۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب آپ گرہ لگائیں گے تو گرہ آپ نے اس طرح، جب گرہ لگ جائے گی نا اس طرح گرہ، تو اس گرہ کے اندر 491 دفعہ پڑھنے کے بعد اس گرہ میں یہاں پر پھونک مارنی ہے۔ اس کو پھونک مارنے کے بعد اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا، دھاگے کو پورا ٹائٹ کر دینا۔ یہ آپ کی ایک گرہ لگے گی۔ اسی طرح آپ نے 7 گرہ لگانی ہے۔ 7 گرہ لگانے کے بعد مطلب ایک گرہ کے اوپر جب پھونک مار دیں گے پھر آپ نے پیغام لگانا ہے فلاں بن فلاں کی میرے حق میں زبان بند ہو، کہ جو مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس کی زبان میرے حق میں بند ہو۔ تو وہ لگانے کے بعد آپ نے گرہ ٹائٹ کر دیں گے۔ اسی طرح 7 گرہ پر 7 دفعہ پیغام لگانا ہے، اور اس کے بعد اس دھاگے کو آپ نے کسی وزن کے نیچے، جو بہت زیادہ وزن ہو، 20 کلو کم از کم ہو، جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ جیسے گھر میں کوئی پیٹی ہوتی ہے بڑی والی یا الماری ہوتی ہے، اس کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے اس کو رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس کی زبان بند ہو جائے گی، طلاق کی دھمکی دینا بند کر دے گا۔ اس عمل کو کرنے کا جو وقت ہے وہ ہے مہینے کے آخری منگل یا مہینے کا آخری ہفتہ۔ وقت اس کا زوال کا ہے۔ زوال کا وقت آپ کسی بھی قریبی امام مسجد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں میسیج نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ جس وقت آپ یہ عمل کریں، آپ نے کرنا ہو، ایک تو آپ مہینے کا آخری منگل امام صاحب سے پوچھ لیں، دوسرا آپ زوال کا وقت امام صاحب سے پوچھ لیں۔ یہ زوال کے وقت میں آپ نے شروع کرنا ہے، آگے جتنا بھی وقت چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو شخص طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے اس کی انشاءاللہ تعالی زبان بند ہو جائے گی۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ان کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، موبائل اپلیکیشن انسٹال کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔